السلام علیکم جی، آؤ بات کریں صحابہ کی۔ یہ سیریز ہم لوگ شروع کر چکے ہیں اور ہم نے سب سے پہلے ذکر خیر شروع کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور خلفاء راشدین کے بعد دیگر صحابہ کا جو ذکر خیر ہے وہ بھی ہوا کرے گا۔ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 10 حکایات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کی تھی۔ آج ہم لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 حکایات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آپ لوگ سماعت شروع کریں۔ سب سے پہلی حکایت، حضرت عمر نے ایک مرتبہ پانی کی جو ہے وہ درخواست کی تو خدمت اقدس میں شہد ملا جو پانی ہے وہ پیش کیا گیا۔ اس کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے بے شک یہ عمدہ ہے، لیکن اللہ کے ایک حکم کے آپ پابند تھے۔ اور اس آیت کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اس آیت کا، تاکہ آپ لوگ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو اپنے کام میں لا چکے۔ تو اس حکم ربانی کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اجتناب کیا اور آگے کہا کہ لہٰذا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس کے پینے سے میں آخرت کی لذتوں سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ دوسری حکایت، پہلی حکایت دیکھیں، آپ لوگ یہ حکایات سنتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ خلفائے راشدین جو ہیں ان کو ویسے ہی نہیں صحابہ میں اتنا بڑا مقام اور اتنے اوپر کے جو درجے ہیں وہ مل گئے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے والد حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ سے کیا کہا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، بتائیں کیا کہا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میرے والد نے تمہارے والد سے یہ کہا کہ اے ابو موسیٰ، کیا یہ بات تم کو پسند ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہمارا مسلمان ہونا، ان کے ساتھ ہجرت، جہاد کرنا اور جو سارے عمل ہم نے کیے اس کا ثواب تو ہمیں مل جائے، لیکن ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو عمل ہم نے کیے اس پر ہماری پکڑ نہ ہو؟ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ نہیں، اس طرح نہیں، اس کے بعد جو ہم نے اعمال کیے ہمیں اس پر بھی اجر ملے اور ہماری اس پر پکڑ بھی ہو، اور اس کی یہ ساری چیزیں، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی ہم نے کئی ایسے اعمال کیے ہیں، ہم نے جہاد کیا، ہم نے کافی سارے ایسے اعمال کیے ہیں جن کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ تو یہ سارا جو واقعہ ہے یہ حضرت ابو بردہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے بیچ میں یہ سارا واقعہ ڈسکس ہو رہی تھی یہ باتیں۔ تو اس پر ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ اے عبداللہ، بے شک تمہارے جو والد ہیں یعنی حضرت عمر فاروق سبقت رکھتے ہیں اور بہت ہی اعلیٰ انسان ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا ہے، اور بہت وہ مسلمانوں کے خیر خواہ، اور اس طرح کی جو بہت ساری دعائیں ہیں حضرت ابو بردہ نے حضرت عبداللہ سے کو دی۔ اگلی جو حکایت ہے اس میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کا جو زمانہ خلافت تھا اور بحرین سے کچھ مشک کستوری جو ہے آیا ہوا تھا، خوشبو جو ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت جو ہے اس کو تول دے۔ تو اس پر آپ کی بیوی عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ فرمایا کہ میں تول دیتی ہوں۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف منع کیا اور کہا کہ جب آپ تولیں گی تو یہ آپ کے ہاتھ پہ لگے گا اور آپ کے ہاتھ آپ کی گردن تک لگیں گے، تو اس سے آپ دوسری مسلمان عورتوں کی نسبت سیدہ جو مشک ہے، خوشبو ہے، وہ استعمال کریں گی، تو اس کا بھی ہمیں آگے جواب دینا ہوگا۔ تو اللہ اکبر، اتنے معتدل اور ایسے لوگ تھے یار، پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کون لوگ ہیں جو ان لوگوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں۔ آپ ایک بار ان کی حکایات تو پڑھیں۔ اچھا جی، اگلی حکایت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فکر آخرت کا ایک واقعہ جو ہمیں کتابوں سے ملتا ہے۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا ہم لوگ یہ وضاحت کرنے جائیں کہ بہت ساری روایات میں ملتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص پر نظر پڑی جو دوسری عورت کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ کسی غیر محرم سے بات کر رہا ہے، تو آپ نے ایک درہ اس کو لگایا۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ تو میری بیوی ہے، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، آپ نے مجھے سزا کیوں دی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری بیوی ہے مگر تم راستے میں کھڑے ہو کر باتیں کیوں کر رہے ہو جس سے مسلمان تمہاری طرف بدگمانی کرے اور غیبت میں مبتلا ہو؟ تو اس نے کہا ہم دونوں باہر سے آئے ہیں اور ابھی شہر میں داخل ہوئے ہیں اور یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کہاں قیام کریں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے خلیفہ تھے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس کے جو درہ مارا تھا اس پر وہ پشیمان ہوئے، اور آخرت کے بدلے میں آخرت میں اس بچنے کے لیے ان سے کہا کہ اچھا تم اپنا بدلہ لے لو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے معاف کیا، یہاں تک کہ آپ نے اس سے بدلہ لینے پر بہت اصرار کیا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ جب 3 بار اس نے معاف کر دیا
تب آپ کے دل پر اطمینان گزرا اور آپ نے جزاک اللہ کی دعا دی اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا ایک اور واقعہ، آپ ایک مرتبہ رات کو بیت المال میں بیٹھے ہوئے کوئی خلافت کا کام سر انجام دے رہے تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ حضرت عمر نے دریافت فرمایا کیا آپ کو کچھ خلافت کے کام ہے، مختلف گفتگو کرنا ہے یا اپنی ذاتی نجی مسئلے پر بات کرنی ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اپنے ذاتی مسئلے پر گفتگو کرنی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا بس تو چلو کسی اور جگہ بات کریں، کیونکہ بیت المال کی روشنی میں بیٹھ کر ذاتی کام کرنا درست نہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی خوشبو کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بیت المال کا، کبھی روشنی کا بتا رہے ہیں، تو یہ جو اللہ اکبر۔ اگلی حکایت، قاسیہ مدائن اور فارس کے جب بڑے بڑے ممالک جب فتح ہو گئے تو اس کے بعد بیش قیمتی پتھر آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی آنکھ سے آنسو نکلے اور کہا کہ میری رعایا کتنی دیانت دار ہے۔ تو اس پر مولا علی نے فرمایا کہ جب آپ حکمران ہو کر اتنے امانت دار اور دیانت دار ہوں گے تو آپ کی رعایا بھی جو ہے وہ امانت دار ہی ہوگی۔ اگلی حکایت، حضرت عمر نے اپنے ایک تحصیلدار کی آمد پر بیت المال کے غلے سے ان کے کھانے کے لیے کچھ کھجوریں پیش فرمائی۔ انہوں نے کھانا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ بھی تناول فرمائیں۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں تمہاری مانند نہیں ہوں، تم لوگ وصولی صدقات میں محنت کرتے ہو، ان جانوروں کی دم کے ساتھ رہتے ہو، تم ان کے دودھ اور سواری وغیرہ کے فائدہ اٹھاؤ تو کوئی حرج نہیں، میں بیٹھے بٹھائے کیا حق رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آج لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اگلی حکایات، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے پاس کسی جگہ سے فتوحات کے بعد جو ہے وہ کچھ عود آیا، تو وہ اتنا کم تھا کہ سب لوگوں میں تقسیم کرنا دشوار ہو گیا۔ تو اس کا حل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نکالا کہ اس کو کعبہ معطرہ میں جو ہے وہ خوشبو سے بسا دیا جائے اور سارا جو ہے وہ کعبہ میں لگا جائے، تاکہ سب حضرات جو ہے وہ خوشبو سے برابر مستفید ہوں، اور اس پر سب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داد دی۔ اگلی حکایت، حضرت عمر فاروق جو ہیں ایک بار سفر شام سے واپسی پر ایک دکان نے آپ کی دعوت کر دی اور خواہش کی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ تیرے گھر تو تصاویر ہوں گی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا جاؤ تم گھر سے کھانا یہاں بھیج دو، لیکن دیکھنا کھانا صرف ایک قسم کا ہو، طرح طرح کی جو ہیں وہ چیزیں نہ بھیجنا، ہرگز نہ بھیجنا۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر نے فرمایا بس قوت لا یموت، یعنی قریش کے ایک عام آدمی کے برابر غلہ حج وغیرہ کا خرچ اور سردی اور گرمی کے لیے دو جوڑے ہمارے لیے کافی ہیں۔ حضرت عمر کی کفایت شعاری اور سادہ زندگی گزارنے کی تعلیم تلقین، اور یہی انہوں نے ساری زندگی کیا، اور یہی ان کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں درس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر، حضرت ابوبکر اور خلفاء راشدین اور صحابہ کی جو سیرت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ صحابہ کا جو ہے ہمیں پیروکار رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی حضرت عثمان کی 10 حکایات کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کو میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔